أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم فضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ کا ملاقمین نے انسان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے اسے مختلف طرح سے قرآن مجید میں، کلام الہی میں، فرقان حمید میں مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم اچھی طرح غور و فکر کرو
حقیقت کو پرکھنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یوں کہنا شاید بعید نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے اس کی عقل کے اور فہم کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم جیسے سادہ لوگ، بالخصوص دیہاتوں کی زندگی گزارنے والے، انہیں اللہ نے اس زندگی اور زندگی کے بعد دوبارہ اٹھنے کے لیے کھیتی کی مثال دے کے سمجھایا ہے۔ زمین بنجر ہوتی ہے، اس میں کوئی دانہ پڑا ہوتا ہے، پھر بارش آتی ہے، وہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور یہ دانہ اگ کے پھر باہر نکل آتا ہے اور درخت بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جب تم مرکب کے مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے، تمہاری قبر کی زمین بنجر ہو جائے گی، تو قرب قیامت پھر ایک بارش ہوگی اور اس بارش سے مردے یوں ہی باہر نکلیں گے جیسے یہ چھپا ہوا دانہ باہر نکلتا ہے۔ پڑھے لکھے اور محقق قسم کے لوگوں کو اللہ نے ان کی زبان میں سمجھایا ہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بستی الٹی پڑی ہے، تو کہنے لگے یا اللہ، یہ لوگ مر کھپ گئے، ان کے مکان، ان کی آبادیاں تباہ و برباد ہو گئی، بلکہ خاویۃ علی عروشہا، زمین میں دھنسی ہوئی بستی اور اس کی چھتیں اوپر نظر آ رہی ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن پھر اٹھیں گے؟ کیسے اٹھیں گے؟ اب ان کے پاس ایک سواری ہے، اس سواری پہ کھانا پینا رکھا ہوا ہے، سفر پہ جا رہے تھے، اللہ اکرم الحاکمین نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ 100 سال سیدنا عزیر علیہ السلام سوئے رہے۔ 100 سال کے بعد اٹھے، سواری بھی سامنے ہے، سامان بھی وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت، یہاں آپ کا قیام کتنی دیر کا تھا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، مجھے لگتا ہے کوئی دن یا آدھا دن گزرا۔ فرمایا دن یا آدھا دن کی بات نہیں، تمہیں یہاں پہ 100 سال ہو گئے۔ جیسے تمہیں 100 سال میں نے موت گویا کے دے کے دوبارہ اٹھا لیا ہے، یہ جانور بھی مر کھپ گیا ہوگا، 100 سال بعد پھر اٹھ کھڑا ہوا ہے، میں نے وہ تیری خوراک کا بندوبست بھی اس کے اوپر اسی طرح کر دیا ہے، تو جیسے یہ زندہ مثال میں نے آپ کو سنا دی، ویسے ہی قیامت کے دن لوگوں نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ اصحاب کہف 300-900 سال سوئے رہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے دقیانوس کا۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے 8-9 نوجوان اس کے ظلم سے ستائے ہوئے کہف کی غار میں جا چھپے، تو وہاں پہ ان کو موت آ گئی۔ موت نہیں آئی، اللہ نے سلا دیا۔ 309 سال کا عرصہ یوں گزرا ہے کہ یہ لوگ سوئے ہی رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، غار کے دہانے پہ ان کا کتا بھی بیٹھا ہے، ان کو اللہ اکرم الحاکمین کی مرضی سے الٹ پلٹ بھی کیا جا رہا ہے،
اپنی سائڈیں بھی چینج کرتے ہیں، سوئے ہوئے بھی ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہمیں کتنا عرصہ گزر گیا۔ 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو جگا دیا، اگرچہ اللہ فرماتے ہیں میں ہی صحیح مدت جانتا ہوں کہ یہ کتنی دیر ٹھہرے۔ اب ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ کوئی انگڑائیاں سی لے کے کہنے لگے بھوک بھوک سی لگی ہے، کوئی کھانے کا بندوبست کر لیں۔ تو ان میں سے ایک جو علاقے کے اس ہوٹل کو جانتا تھا جہاں حلال کھانا پکتا ہے، کہا میں جاتا ہوں وہاں سے پتہ کرتا ہوں۔ اس کے پاس وہی سکہ ہے، حالات بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں۔ اس وقت دین عیسائیت غالب آ چکا تھا، بادشاہ بھی عیسائی ہے۔ ان کی تاریخ اور ہسٹری میں ان نوجوانوں کا تذکرہ بھی ہے، ان کے نام بھی تختی کے اوپر لکھے انہوں نے لگائے ہوئے تھے کہ اس طرح نوجوان رب کے دین کے لیے گھر چھوڑ کے نکلے تھے، آج تک ان کا پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے نکلنے کی توفیق دے دے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ باہر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت پہ صداقت کی گواہی۔ یہ تو میرے پیغمبر کی سنت ہے، رب کے دین کے لیے گھر سے نکل جائیں۔ گھروں میں چمٹے رہنے سے بعض دفعہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، اس نے روٹی پکڑی، جب سکہ آگے بڑھایا تو وہ اس دور کا سکہ ہے کہ جس دور کی تاریخ ان کے سامنے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میرے ساتھ آپ کو کیا غرض ہے، یہ شہر بدلا بدلا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا کون ہو؟ اپنا نام بتایا تو وہ نام کا تو چرچا تھا، بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس نے بلایا، قصہ سنا، جب بات سنی تو پتہ چلا یہ تو وہی نوجوان ہے۔ کہاں بقیہ کدھر ہے؟ کہا وہ سوئے ہوئے ہیں، ادھر آرام کر رہے ہیں۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے 309 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ ہم مٹی میں جب جا کے ایک لمبا عرصہ گزاریں گے، اگر اللہ کی رحمتوں میں ہوئے تو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا عرصہ کتنا گزرا ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں میں رکھے گا، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے۔ بادشاہ نے تختی بلائی، اس نوجوان سے ان نوجوانوں کے نام سنے، پھر پوچھا آپ کدھر ہیں، بقیہ کدھر ہیں، آپ کے احباب کدھر ہیں؟ کہا وہ اوپر غار میں۔ بادشاہ اس کو لے کے وہاں گیا۔ قرآن کہتا ہے ان کا روب اللہ نے بنایا ہوا تھا، بادشاہ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہو رہی۔ کہا ٹھہریے میں جاتا ہوں، اپنے ساتھیوں کا پتہ کرتا ہوں۔ ان کے پاس گئے، جب وہاں پہنچے تو سب کو اللہ نے موت طاری کر دی۔ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا، جب لوگوں کو پتہ چلا اللہ نے موت دے دی۔ اور شاید ان کے وجود بھی اٹھا لیے گئے ہوں۔ اس غار کے ساتھ بادشاہ نے مسجد بنائی تھی، مسجد آج بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن مجید اور احادیث رسول ہمیں مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف نکلے۔ مکے کی وادی، رات کا وقت ہے، دور نکل گئے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے میرے ارد گرد ایک بہت بڑا دائرہ لگا دیا۔ کہا ابن مسعود میں جا رہا ہوں، آپ نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔
ممکن ہے تیرے پاس ایک مخلوق آئے گی، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتے، نہ وہ تیرے ساتھ بات کریں گے، نہ تو نے ان سے بات کرنی۔ کہتے ہیں آپ نے مجھے وہاں چھوڑا اور آپ چلے۔ وہی ہوا، کچھ عرصہ گزرا تو میرے پاس ایسی عجیب مخلوق آ گئی کہ نہ وہ ننگے تھے، نہ ان کے بدن پہ کپڑا تھا، بڑے عجیب عجیب تھے۔ وہ اس دائرے کے پاس آتے اور آگے کو نکل جاتے، نہ انہوں نے مجھ سے بات کی، نہ میں نے ان سے بات کی۔ رات کا کافی پہر گزر گیا تو میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دائرے میں تشریف لے آئے اور فرمایا میں نے تو آج آرام ہی نہیں کیا، میری ران پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا اور سو گئے۔ آپ جب سوتے تھے تو تھوڑا خراٹوں کی آواز بھی آتی تھی، آپ کی آواز بھی آنے لگی۔ تو کہتے ہیں پھر میں کیا دیکھتا ہوں، انتہائی خوبصورت لوگ، خوبصورت لباس، سفید ان کے کپڑے، روشن ان کے چہرے، اور وہ بھی اس دائرے کے اندر داخل ہو کے میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، کہا پتہ ہے یہ کون ہے؟ میں ان کی آواز سن رہا ہوں، میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو دوسرے کہنے لگے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، یہ جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگا ذرا ان کی کوئی مثال تو بیان کرو، کوئی مثال دو پتہ چلے۔ کہا ان کی مثال تو اس بادشاہ کی مثال ہے کہ جس بادشاہ نے دسترخوان لگایا، طرح طرح کے کھانے لگائے، لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، ساتھ یہ اعلان بھی کروا دیا جو دعوت پہ نہیں آئے گا میں اس کو سزا بھی دوں گا۔ اب خوش نصیب آئیں گے، کھائیں گے، چلے جائیں گے، مزے اڑائیں گے، اور جس کے نصیب میں مار ہوئی وہ مار کھائے گا۔ کہا سمجھاؤ کیا مطلب ہے؟ کہا دسترخوان رب کا لگا ہوا اس کی جنت ہے، کھانے تیار ہیں، اس کی نعمتیں تیار ہیں، دعوت دینے والا یہ نبی ہے، لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، اس بات سے ڈراتا بھی ہے اگر اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو مار کھاؤ گے۔ اب مرضی تو لوگوں کی ہے کہ وہ اپنی خواہش کو قربان کر کے اپنے اس نبی کی بات کو مانے اور رب کی جنت کے مہمان بن جائیں، چاہے تو مارے کھائیں۔ بات تو سیدھی ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، لوگوں کو جانوروں کی طرح رستے میں بھٹکا ہوا نہیں چھوڑا۔ اس نے یہ سورج اور چاند اور یہ دنیا کا نظام بنا کے ہمارے تابع کر کے ہمیں ساری باتیں سمجھا کے دو رستے دکھا کے اختیار اس نے دے دیا ہے۔ اب تم چاہتے ہو تو راہ خدا پہ چلو اور چاہتے ہو تو راہ شیطان پہ چلو، یہ رستہ جنت کو جاتا ہے، یہ رستہ جہنم کو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بڑی خوبصورت مثال دے کے بات سمجھائی ہے، کاش کوئی سمجھنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پل ہے، اس کے دائیں بائیں دروازے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے، ایک شخص اس پل کے اوپر آ رہا ہے، وہ آتے آتے جب دروازے کی طرف ہونے لگتا ہے، پردے کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کرتا ہے تو پل کے آخر میں ایک دعوت دینے والا بیٹھا ہے، وہ اس کو پکارتا ہے کہ یہ کام نہ کر۔ کامیاب تو وہ ہے جو اس پکار کو سنے اور سیدھا آگے ہی چلا جائے، لیکن اگر کوئی شخص باز نہ آئے
اور وہ اس پردے کو ہٹا کے اس دروازے میں داخل ہونے لگے، ایک اوپر آواز دینے والا بیٹھا ہوتا ہے، وہ پھر اس کو پکارتا ہے کہ یہ کام نہ کر، اس دروازے میں داخل نہ ہو۔ لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر وہ اپنے اوپر ہونے والے اگلے مسائل کا خود ذمہ دار ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ پول سیدھا رستہ ہے، یہ جنت کو جاتا ہے، اس کے اوپر لگے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، دعوت دینے والا رب کا قرآن ہے، جب انسان دائیں بائیں ہوتا ہے قرآن اس کو بلاتا ہے، مرضی اس کی ہے وہ قرآن کی مانے یا نہ مانے، اس کے باوجود اگر وہ پردہ ہٹائے اس کے اوپر سے آواز دینے والا اس کا دل ہوتا ہے، یہ گناہ کرتے ہوئے کھٹکنے لگ جاتا ہے، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، پھر یہ ناپسند بھی کرتا ہے کہ کہیں لوگ دیکھ نہ لیں، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، کہیں لوگ میری اس بات پہ مطلع نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود اگر یہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، نہ اس نے رب کی مانی، نہ قرآن کی مانی، نہ نبی کی طرف توجہ دی، نہ اپنے دل کے اس توجہ و خیال کی طرف گیا کہ وہ روک رہا تھا، وہ کھٹک رہا تھا، وہ پریشان ہو رہا تھا، گناہ نہ کر، یہ تیرے لیے دنیا اور آخرت میں وبال جان ہے، تیرے لیے نہیں، تیرے رشتہ داروں کے لیے، محلے کنبے قبیلے کے لیے، تیرے عزیزوں اور دوستوں کے لیے، تیری بیوی اور بچوں کے لیے، تیرے گھر اور سواری کے لیے، تیرے پڑوسی اور سب کے لیے، تیرے اس گناہ کا وبال بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے رات کو اندھیرا آ جائے، اندھیرا پوری دنیا پہ چھا جایا کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ نے اس مثال کو بھی شاید اسی لیے پیش فرمایا ہے، جیسے میں نے نور کو پیدا کیا، جیسے میں نے اندھیرے کو پیدا کیا، جب اندھیرا آتا ہے تو چھا جاتا ہے، جب نور آتا ہے تو چھا جاتا ہے۔ جس طرح سورج کی کرنیں پوری کائنات کو روشن کرتی ہیں، اس طرح نیک انسان کی نیکی پوری کائنات کو فائدہ دیتی۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا ہے، ہمیں یہ سوچ ختم کرنے کی ضرورت ہے، میرے نال بھائی، تیرے نال، تو آپ دی قبر جانا ہے، میں آپ دی قبر جانا ہے، تو آپ دا جواب دینا ہے، میں آپ دا جواب دینا ہے، جا تو آپ دا کام کر۔ ایسا نہیں ہے، میرے گناہوں کا وبال پوری کائنات پہ ہے، میری نیکیوں کا فائدہ پوری کائنات پہ ہے۔ اب عقل مند آدمی وہ ہے گناہ کرنے سے پہلے وہ بول کے آخر پہ بیٹھے ہوئے اس انسان کی پکار کو سن لے، وہ رب کے قرآن کی طرف توجہ کر لے۔ خدا ذوالجلال کی قسم، اگر اپنے دل سے تھوڑا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے، نیکیوں کی طرف آنے کی کوشش کرو گے، اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے رب کا بندہ بننے کی تھوڑی سی سعی کرو گے، اللہ ان کوششوں میں اتنی برکت ڈال دے گا، فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تم ذرا اس رستے پہ آ کے دیکھو، میں آنے والے تمام کے تمام معاملات کو ہمیشہ کے لیے آسان کر دوں۔ کمزوری ہماری ہے، ہم زندگی گزار لیتے ہیں، اپنی مرضی کی گزارتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے پاس جانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت نعوذ باللہ مہلت نہیں ملتی۔ نوجوان کی عبادت اور ہے، صحت مند کی عبادت اور ہے، مالدار کی عبادت اور ہے، کام کاج کرنے والے کی عبادت اور ہے، بیمار کی اور، بڑھاپے کی اور جب انسان مفلوق الحال ہو کے کسی کام کا نہیں رہ گیا، اب آ کے مسجد میں سر ٹکا دیا، یہ بات اور ہے۔ جب ہر پاسوں کہتے ہیں نا رہ گیا، ہوں اللہ جوگا ہو گیا، اللہ ہوں تو ہے بس اور کوئی نہیں، اب نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تیری جوانی بھی ہو، تیرے پاس مال بھی ہو، تیرے پاس دولت بھی ہے، تیرے پاس حسن بھی ہے، تیرے پاس نعمتیں بھی ہیں، تیرے پاس طاقت بھی ہے، تیرے پاس کاروبار بھی ہے، تیرے پاس جائیداد بھی ہے، تجھے ضرورت
ضرورت بھی ہے. انت صحیح شہیح، میرے پیغمبر نے فرمایا تجھے اللہ نے صحت دے دی، تجھے اللہ نے مال کا حریص بھی بنایا، تجھے ضرورت بھی ہے اس مال کی، لیکن اب تو اللہ کے راستے پہ آ جائے، اب تیرا مال اللہ کے راستے پہ آ جائے، اب تو رب کے راستے پہ آ جائے، تیری جوانی اللہ کے راستے پہ آ جائے، تیرا وقت رب کے راستے کو آ جائے، تیری مال، تیری اولاد، تیری جائیداد اور یہ چیزیں اللہ کے لیے ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی تو پریشان ہوگا تو اللہ تیرا دامن نہیں چھوڑے گا. جب خوشحالی کی حالت میں تم اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑتے ہو، اللہ پریشانی کے وقت نہیں چھوڑتے. کمزوریاں ہماری ہیں، ہم اس وقت ہائے ہائے اور رب رب کرتے ہیں جب ہر طرف سے جواب آ چکا ہوتا ہے. اس لیے آج موقع ہے ہم ان چیزوں کو سمجھیں. رب کا قرآن بلا رہا ہے، رب کا فرمان بلا رہا ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہیں. آپ نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہیں وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے مذہب پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے موڑ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، کہ میری اس دین اسلام کے، میرے چھوڑے ہوئے دین کے، میرے بتائے ہوئے رستے کے رستے اتنے واضح ہیں. لیلھا کنہارھا، میرے اس دین کی تو راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی روشن ہیں. ملت بیضاء پہ چھوڑا ہے تمہیں میں نے، رستے سارے واضح کر دیے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتا ہو اور میں نے تمہیں بتا نہ دیا ہو، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں جہنم کے قریب کرنے والی ہو اور میں نے تمہیں اس سے روک نہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالیں اسی لیے دی. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق دے دے. ہم جمعے پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، نصیحتیں سنتے ہیں، درس بڑے سنتے ہیں، کبھی قرآن مجید کی ترجمے کی کلاس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف ایک ہے، شیطان کا ایسا غلبہ اور ایسا شکنجہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے نہیں دیتا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، اللہ کہتے ہیں غنی ہو جاؤ گے. کیسا ایمان کمزور ہے، ہم شیطان کی مان لیتے ہیں رب کی نہیں مانتے. شیطان کہتا ہے صدقہ نہ کرنا غریب ہو جاؤ گے، تیرے مال میں کمی آ جائے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں اپنے فضل کا وعدہ یاد دلاتا ہے. شیطان تمہیں فقیریاں یاد دلاتا ہے، شیطان تمہیں فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں نیکی اور عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں. رستہ تو رب کا بھی واضح ہے، رستہ تو شیطان کا بھی واضح ہے. پورا قرآن میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہو چکا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 3 آیات کی چھوٹی سی صورت اللہ اگر صرف اسی کو اتار دیتے اور قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی نہ اترتا تو انسان کی کامیابی کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی تھی. قرآن بلاتا ہے، ہم مانتے نہیں ہیں. دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے، ہم مانتے نہیں ہیں. اس دعوت کو قبول نہ کرنے والوں کو سزائیں بھی ہیں، لیکن ہم نہیں جاتے. مسجد بڑی مشکل، نماز بڑی مشکل، روزہ بڑی مشکل، صدقہ بہت مشکل. یہ آزمائش ضرور ہے، لیکن جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا، اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. یہ دنیا ہماری آخرت پہ غالب نہ آئے. کاروبار کرو لیکن حلال کا کرو، روزی کماؤ جتنی مرضی کماؤ، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اس کو کہیں نماز کے وقت کے لیے یہ نہ کہہ دینا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، میرے پاس وقت نہیں ہے. کماؤ لیکن حلال کماؤ.
اللہ کا حق بھی ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ 5 چیزوں کا حکم دے۔ انہوں نے جلدی سے بیت المقدس میں لوگوں کو جمع کر لیا اور کہا، لوگوں سنو، تمہیں پیدا کرنے والا تمہارا خدا ہے، وہ تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا تھا۔ کہا، تمہاری اور تمہارے رب کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کوئی غلام خریدے، جس کو آج کل ہم نوکر کہتے ہیں، اپنا کاروبار دکھا دے، سونا، چاندی، نقدی، دیگر ذرائع آمدن، سارا پیسہ اکٹھا کر کے اس نے ایک قیمتی غلام خریدا، غلام خرید کے اس کو بتا دیا یہ میرا کاروبار ہے، یہاں تو نے مزدوری کرنی۔ کہا، کیا خیال ہے اگر وہ مزدوری سارا دن وہاں پہ کرتا رہے اور شام کو جو پیسے ملے وہ کسی اور کے ہاتھ پہ رکھ دے تو کیسا ہے؟ شاید آپ بات سمجھے ہو۔ خریدا آپ نے، پیسے آپ نے بھرے، کاروبار آپ کا، محنت آپ کی، سونا چاندی آپ کا، مال و دولت آپ کا، کمائی کرے وہ آپ کے پاس، کھانا کھائے وہ آپ کے پاس، اور شام کا سارا منافع آپ کی بجائے وہ اگر کسی اور کے ہاتھ پہ رکھ دے تو یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ آپ بھی عقل مند ہیں، کوئی شخص ایسے غلام کو برداشت کرے گا؟ ایسے نوکر کو کوئی نوکری پہ رکھے گا؟ بندے تم اللہ کے، بنایا اس نے، سنوارا اس نے، پیدا اس نے کیا، روزی اس نے دی، رزق اس نے دیا، اولاد اس نے دی، دولت اس نے دی، حسن اس نے دیا، جوانی اس نے دی، بندے اس کے، دنیا اس کی، آخرت اس کی، مال اس کا، کاروبار اس کا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا، کام اس نے لگایا، کام اس نے بتایا، نوکری تم اسی کی کرتے ہو، لیکن جب تمہیں ملنے کی باری آتی ہے تو پھر تم رب کو چھوڑ جاتے ہو۔ جب منافع آتا ہے کسی اور کے لیے اس وقت تم اپنے رب کو کیسے لگتے ہو گے؟ اللہ کے بندے بنو، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں رب کے بندے بن کے رہو۔ اس نے جوانی دی ہے تو جوانی اسی کو دو۔ جوان آدمی اپنی جوانی میں عبادت کرے اپنے رب کی اور راضی کرے اس کو۔ اس نے حسن دیا ہے، اس حسن کا تقاضا یہ ہے تیرا چہرہ ہو، تیری جبین نیاز ہو، تو نے وضو کیا ہوا ہو، رات کا وقت ہو، پیر پچھلا ہو، اندھیرا چھا چکا ہو، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرما چکے ہو، اس وقت تیری جبین نیاز ہو، تیری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہو اور تو اپنے رب کو راضی کرنا۔ مزہ تو اس کی عبادت کا یہ ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، ہم بندے اس کے ہیں لیکن مرضی اپنی کر بیٹھتے ہیں، ہم مزدوریاں کسی اور کو دے رہے ہیں۔ بیچارے بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی عبادتوں میں بھی شرک ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ ان کی نظر و نیاز بھی کسی کی، ان کے سجدے سجود بھی کسی کے، ان کے چڑھاوے بھی کسی کے، ان کی منتیں سماجتیں بھی کسی کی، وہ دعائیں بھی مانگے تو کسی سے، وہ ڈرے بھی تو کسی سے، ان کا توکل بھی کسی پہ۔ یہ بندہ تو ویسے ہی اتنا مر گیا اور اتنا اللہ حکم الحاکمین کی نظر میں دھتکار دیا گیا کہ شاید تو اتنا شیطان بھی نہ دھتکارا گیا۔ اسی کے بندے ہو، اسی کے سامنے۔ میں پچھلے دن ایک ڈاکٹر صاحب کی تقریر سن رہا تھا، آپ بھی سنیں، ڈاکٹر شفاقت صاحب ہیں، اس وقت بڑے مشہور ہیں، اللہ اکبر۔ وہ بتا رہے تھے یہ ناک کا مسئلہ ہے، کسی کو زکام ہے، کسی کو نزلہ ہے، یہ ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے، ناک بڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح اس طرح۔ کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرا تجربہ ہے، میں کئی مریضوں کا علاج کر چکا ہوں، 8 سے 10 منٹ مسلسل اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرو، اللہ ساری بیماریاں دور کر دے۔ اور بات درست ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ بیماری آتی ہے میرے گناہ کی وجہ سے، پریشانی آتی ہے میرے گناہ کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم،
یہ ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں. رب ناراض ہو کے جھٹکے لگاتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. شاید کہ ہم واپس آ جائیں. تو بندہ جب واپس آ جاتا ہے تو اتنی جلدی تو روٹھا ہوا انسان نہیں مانتا جتنی دیر سے اللہ اکرم الحاکمین اپنے بندے پہ خوش ہو جایا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مثال دے کے سمجھایا. فرمایا ایک شخص صحرا میں جا رہا ہو اور جنگل بیابان ہے, بے آب و گیا وادیاں ہیں, کوئی شے کوئی نہیں خدا کی. وہاں پہ بڑے دور دراز کے جنگلات اور وادیاں ہیں, آپ سعودی عرب میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. کہا کیا خیال ہے؟ سواری کے اوپر ہی اس کا پانی ہے, سواری کے اوپر کھانا ہے, اسی کے اوپر لباس ہے, اسی کے اوپر زیادہ راہ ہے. اور وہ تھوڑی دیر سستایا, آرام کرنے کے لیے لیٹا اور سواری کہیں اتنی دور نکل گئی کہ اس نے اٹھ کے سواری کو تلاش کیا, ملی نہیں, تو اس کا کیا حال ہے؟ ہم خود ایک دفعہ سرائے عرب میں نکلے تو جس دوست کے پاس گئے وہ گاڑیوں کا مکینک تھا, تو کہنے لگا یہ یہاں بڑے کیس ہوتے ہیں. کہا ایک دن میں نکلا ہوں تو کیا دیکھا کہ گاڑی کے راڈ کی لائن جو ہے نا وہ زمین کے اوپر تھی, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی خطرناک کام ہے. کہا میں نے اس کے پیچھے اپنی پجارو دوڑا دی. دوڑاتے دوڑاتے کیا دیکھتا ہوں سامنے ایک لینڈ کروزر کھڑی تھی, ٹائر اس کے پھٹے ہوئے تھے, اندر 2 بندے بے ہوش ہیں. وہاں راستہ بھول جاتا ہے بندہ, صحرا ہے, نکل ہی نہیں سکتا, سوار ہی پیدا نہیں ہوتا. کہا میں نے دیکھا تو ابھی بے ہوش ہے, مرے نہیں تھے. تو میں نے جلدی سے اپنی گاڑی سے پانی نکالا, ان کے منہ میں پانی ڈالا, ان کے پیر ملے, ان کو ہوش آیا. میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا یار بس وہ رستے کے اوپر آ رہے تھے, گاڑیوں کے نشان پہ ہوا چلی, نشان بیٹھ گئے, ہم پھسل گئے اور صحرا میں گاڑی دوڑائی, 90 لیٹر تیل ختم کیا, ہماری گاڑی کے ٹائر بھی پھٹ گئے, لیکن ہم صحرا سے نکل نہیں سکے. بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہوگی. سواری گم ہو جائے تو وہاں انسان کو مرنے کا ہی سیدھا سیدھا چانس ہوتا ہے. کہا یہ سواری تلاش کرتے کرتے تھک گیا, حتیٰ کہ اس کو اپنی ہی آنکھوں سے موت نظر آنا شروع ہو گئی, اور یہ اپنی موت کے ڈر سے لیٹا تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلے اور اس کی سواری بما ساز و سامان اس کے سامنے کھڑی ہو تو اس کو کیسا لگے گا؟ صحابہ نے فرمایا اس کی خوشی کا کیا عالم ہو, اس کو زندگی دوبارہ مل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھٹکا ہوا انسان جب رب کے دربار میں آتا ہے, اللہ کو راضی کرتا ہے, اپنے رب کو یاد کرتا ہے, بھولا ہوا تھا, آ گیا اللہ کے دربار پہ, آ گیا رب کے در پہ. کہا اتنی خوشی اس گم شدہ سوار کو سواری ملنے پہ نہیں ہوتی جتنی اللہ احکم الحاکمین کو بھٹکے ہوئے انسان کو اپنے در پہ آنے کی ہوتی ہے. اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. دیر قسم سے ہماری طرف سے ہے, ما غرک بربک الکریم, اس کریم رب سے ہمیں اس دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا, اس عزت والے رب سے ہمیں شیطان نے دور کر دیا. ساری کائنات اس کی, میرا وجود اس کا, میری اولاد اس کی, میرا مال اس کا, اس دنیا کا ذرہ ذرے کا مالک وہ ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین, اس دنیا میں تمہارے پاس بالکل ہلکی پھلکی سی اور فضول قسم کی بادشاہی ہوتی ہے. تم کسی نہ کسی چیز کے مالک تو ہوتے ہو, لیکن قیامت کے دن کا مالک کون ہوگا؟ وہاں سب کچھ ختم ہے. اس لیے سیانہ, عقل مند, بصیرت اور بصارت رکھنے والا انسان وہ ہے جو اس حقیقت کو سمجھے, میں کیوں آیا, میں نے کیا کرنا ہے, واپس بھی جانا ہے, کس کے پاس جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیا ہونا ہے, آگے کیا ہونے والا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ کھیل اور تماشا, یہ لاو اور لاب, یہ پانی کا بلبلا, یہ ہوا کا غبارہ, یہ زمین, یہ آسمان, یہ نظام کائنات, یہ ذرہ ذرہ, یہ تو ختم ہو جانے والا ہے. یہ تو اللہ کے ایک حکم کے انتظار میں ہے. ترمذی میں روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس فرشتے کی پھونک سے قیامت قائم ہوگی, جس کے منہ کے اوپر بھوک ہوگا, جس کو سور کہا جاتا ہے, ونفخ فی الصور, آپ نے فرمایا میں نے اس فرشتے کو دیکھا, اس نے منہ پہ وہ سور رکھا ہوا ہے, اس نے منہ نیچے زمین کی طرف کیا ہوا ہے, بس وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے, صرف اللہ کے اشارے کی دیر ہے, وہ بھوک مارے گا, قیامت قائم ہو جائے گی. ہم کیا ہیں؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ ہمیں کس نے بھیجا ہے؟
کیوں بھیجا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, اور پھر واپس جائیں گے تو کیا ہوگا. کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچو اور ذرا دنیا کے شکنجے اور شیطان کے ہتھ کنڈے سے نکل کے سوچو. شیطان تمہیں اور طرف بلا رہا ہے, رحمان تمہیں اور طرف بلا رہا ہے. خدا جلال کی قسم ہے, میں بات ختم کرتا ہوں. دیر آنکھ بند ہونے کی ہے, سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا, لیکن اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آتا. کاش ہم سوچ لیں, ابھی بھی سوچ لیں. میں بچہ تھا, پھر آگے ہوا, پھر جوان ہوا, جوانی بھی ڈھل گئی, بڑھاپے میں چلا گیا. اب کون سی باری ہے, آگے کیا رہ گیا ہے, ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نظام میرے سامنے, جنازے میرے سامنے, چارپائیاں میرے سامنے, قبر میرے سامنے, قبرستان میرے سامنے. میں نے زندگی میں کتنے مردے دفنائے, کتنے جنازے پڑھے, کتنوں کو غسل دیا, کتنوں کو کفن دیا, کتنوں کو کندھا دیا, کتنوں کو سہارے دیے, کتنوں کو اٹھا کے قبر میں اتارا. لیکن میں اپنی موت کو کیوں یاد نہیں کرتا. میں پوری زندگی کی پلاننگ بنا لیتا ہوں, لیکن میری پلاننگ میں موت کا لفظ نہیں آتا. میں پوری زندگی کا منصوبہ بناتا ہوں, میرے منصوبے میں موت نہیں آتی, میرے منصوبے میں آخرت نہیں آتی, میرے منصوبے میں قبر اور حشر نہیں آتی. ایک لمبا پیریڈ ہے میرے دوستو, بڑا لمبا مرحلہ ہے میرے دوستو. یہ تو دنیا تھی, دنیا کو تو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے قریب قریب. یہ بڑی جلدی ختم ہو جانے والی ہے, یہ آنکھ جھپکنے کی دیر ہے. ایسے لگے گا 300-900 سال والوں کو پتہ نہیں تھا ہمیں کتنا عرصہ گزر گیا. عزیر علیہ السلام نے 100 سال گزار کے کہا تھا لبثت یوما او بعض یوم, مجھے تو لگا ہے کہ آدھا دن ہوا ہے. اس دنیا کا جتنا مرضی پیریڈ گزر جائے, ابھی 6500 سال کا عرصہ ہوا ہوگا. قیامت کا تو پہلا دن ہی 50,000 سال کا ہے. ہم سوچیں, صرف ایک لمحہ ہم نے ابھی تک جتنے مرحلے اللہ نے بنائے ہیں نا, ان میں سے ایک مرحلہ دیکھا ہے, اور وہ ہے زندگی. بس آگے موت ہے. موت سے پہلے عالم برزخ ہے. عالم برزخ وہ ہوتا ہے انسان دنیا سے ابھی گیا بھی نہیں لیکن جانے والا ہو گیا. آنکھ ہے, بصارت ختم. زبان ہے, قوت گویائی ختم. کان ہیں, ان کی سماعت ختم. ہاتھ ہیں, پکڑنے کی طاقت ختم. پاؤں ہیں, چلنے کی طاقت ختم. وجود ہے لیکن حرکتیں ختم. دماغ ہے, سوچنے کی طاقتیں ختم ہو گئی. وہ رب چھین لیتا ہے, دنیا میں ہی چھین لیتا ہے. جس سے ناراض ہو وہ پہلے ہی تو انسان کو ہلا دیتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, سب کچھ جاننے کے باوجود اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اس عالم برزخ میں بھی رب کعبہ کی قسم ہے, اللہ اپنے ان بعض بندوں سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے بڑا لمبا پیریڈ گزارتا ہے, اور وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جایا کرتے ہیں. 10 سال سے ایک شخص اس حالت میں بول سکتا ہے, سن سکتا ہے. بس ہمارے استاد جی فرماتے ہیں, میں اس کی قیادت کے لیے گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا ایک خواہش ہے, کاش میں اٹھ کے زمین پہ اللہ کے سامنے سجدہ کروں. میری عرصہ 10 سال سے یہی خواہش ہے, لیکن بس یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے, پھر موت ایک تیسرا مرحلہ ہے, بڑا سخت ہے. پھر قبر ایک چوتھا مرحلہ ہے, پھر منکر و نکیر کا آنا ایک اگلا مرحلہ ہے, پھر قبر میں ایک عرصہ گزارنا اگلا مرحلہ ہے, پھر قبروں کا پھٹنا بڑا سخت مرحلہ ہے, قبروں سے نکلنا بڑا سخت مرحلہ ہے. کیسے نکلو گے, کیسے ہم نکلیں گے؟ کبھی کاش ہم بیٹھ کے سوچ لیں. یوم نحشر المجرمین یومئذ زرقا, قرآن کہتا ہے مجرم یوں نکلیں گے جیسے پیاسے طوطے کی زبان زمین پہ ہوتی ہے. سوچیں کبھی, آخر نکلنا تو ہے لیکن ایمان کی لائن کمزور ہے. پھر نکلنا نہیں ہے, نکل کے کہاں آنا ہے؟ میدان محشر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منظر مجھے نظر آ رہا ہے,
امثال الزر، تکبر کرنے والا، بڑائی کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا کہنے والا، بڑا سمجھنے والا اور دنیا میں پھو پھاں کے چکر میں رہنے والا، وہ قیامت کے دن لوگوں کے پاؤں میں ذلیل ہوتا ہوا یوں آئے گا جیسے چیونٹیاں آتی ہیں. اس کو گھسیٹ کے لایا جائے گا اللہ کے سامنے، یہ تیرا بندہ. پھر کیا وہاں پہ جان چھوڑ جائے گی؟ میدان معاشر میں کیسے کھڑے ہونا ہے، میری بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن کاش اللہ ہمیں سب کو میرے سمیت یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے دے. 40 سال تک لوگ نظر اٹھا کے کھڑے رہ گئے. مسند احمد کی روایت ہے کسی کو نظر جھکانے کی اجازت نہیں ہے. 40 سال ہمارے یہاں زندگی 40 سال کی پہنچے تو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. 40 سال تک تو نظر جھکا نہیں سکتے. پھر آسمان پھٹے گا، بادل آئیں گے، اللہ سے پہلے فرشتوں کا نزول ہوگا. وجاء ربک والملک صفا صفا، رب کے آنے سے پہلے فرشتے صفوں میں، انسان صفوں میں، نیک صفوں میں، بد صفوں میں، جانور صفوں میں، ساری کائنات اللہ کے سامنے پھر ویسے کھڑی ہوگی. خدائے ذوالجلال کی قسم ہے وہ منظر بیان نہیں کیا جا سکتا. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، لوگ اپنے پاؤں نیچے رکھ کے، اپنے گٹے گوڈے زمین پہ رکھ کے یوں اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہوں گے کہ ہر بندے کا پسینہ اس کے سر تک آ رہا ہو. وہاں بڑی دیر کھڑے ہونا ہے بھائی، بڑے مرحلے ہیں. میں انشاءاللہ کبھی ان موضوعات کو بیان کروں گا زندگی رہی تو. پھر وہاں پہ ترازو ہونے لگنا ہے، پھر نامہ اعمال کا تولا جانا ہے، پھر رجسٹروں کا تھامنا ہے، پھر پوری میری تیری آپ کی زندگی کا حساب ہونا ہے. پھر مجھے بھی تولا جائے گا، آپ کو بھی تولا جائے گا، رجسٹر تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا، بندے کا وزن ہوگا. میں نے کئی دفعہ یہ باتیں ذکر کی ہیں. رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا بڑا موٹا فربا جسم کا مالک بندہ، کھا کھا کے رشوتیں، وہ قبر کے کیڑوں کی خوراک بننے والا، بڑا قد ہے، بڑی شان ہے، بڑا جسہ ہے، بڑا جسم ہے، بڑا وجود ہے، لیکن اس کو جب اٹھا کے اللہ کے ترازو میں رکھا جائے گا اس کا وزن مکھی کے پر کے برابر نہیں ہو. کیا سمجھتے ہو؟ اور اس کے مقابلے میں آپ کو وہ بات بھی یاد ہوگی، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، اللہ کے پیغمبر کے حکم سے مسواک توڑنے لگے، درخت پہ چڑھے، پتلی بریک پنڈلیاں، بڑا وجود ان کا لاغر اور کمزور سا، آواز چلی تو پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا، صحابہ مسکرائے. عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں کتنی پتلی پتلی ہیں. میرے پیغمبر نے دیکھا، مسکرانے کی وجہ جان گئے. فرمایا اتعجبون من ساقی ابن مسعود واللہ انہما لاسکر فی المیزان من جبل احد. وہ لوگوں تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پہ نہ ہنسو، یہ قیامت کے دن جب ترازو میں آئیں گی تو احد پہاڑ سے وزنی ہوں گی، یہ احد پہاڑ سے نکل جائیں گی. وزن اللہ نیکیوں کو دے گا، اور اس نے نیکیوں کے ترازو بڑے خوبصورت رکھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. آپ نے فرمایا لوگوں جانتے ہو یہ جو تم کھجور، ایک کھجور اللہ کو دیتے ہو، رب کے رستے میں صدقہ کرتے ہو، یہ کدھر جاتا ہے؟ صحابہ خاموش رہتے تھے. اللہ و رسولہ عالم کا لفظ بولتے تھے. اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تاکہ آپ ہی ہمیں بتائیں، ہمارا علم میں اضافہ ہو جائے. آپ نے فرمایا یہ ایک کھجور جو تم صدقہ کرتے ہو یہ سیدھا اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. اللہ پالتے ہیں جس طرح تم جانور کے بچے کو پالتے ہو، اور تمہاری یہ کھجور قیامت کے دن احد پہاڑ بن کے تمہارے سامنے آ جائے گی. اس لیے موقع ہے، نیکیاں کیجیے، رب کو راضی کیجیے. وہ پل کے آخر میں بیٹھے ہوئے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیجیے. جب کبھی پردہ ہٹانے کو دل کرے اور پھر دل دروازے پہ دستک دے کے نہ کر تو کم از کم کسی اور کی نہیں، اپنے دل کی تو مان. کسی کا نہیں بنتا اپنا تو مان. یہ تو اللہ نے دل میں بھی رکھا ہے کہ دل بھی کھٹکنے لگ جاتا ہے، گناہ ہے، نہ کر، بڑا نقصان ہے، کامیاب ہو جائے گا. اور اگر اس کو بھی جھٹک اور پھٹک دیا اور اپنی مرضی نہیں چھوڑی، منچائی نہیں چھوڑی، اپنی ہی خواہشات کو اپنا معبود بنا کے اس کو سجدے شروع کر دیے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے. اللہ ہمیں دنیا آخرت کے تمام نقصانوں سے محفوظ رکھے. اللہ مجھے آپ سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی نیک اپنی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ارحم الراحمین ہمیں شیطان کے شکنجے سے، دنیا کی مصیبتوں سے، شریروں کے شر سے اور حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھے. زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں اپنی عبادات میں وقت گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.